یہودی کا بچہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ ہو گیا تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کے اتباعوں کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کر رہا تھا۔ تو وہ بچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزرتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غور سے دیکھتا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوتے مسجد کے دروازے میں بیٹھا رہتا اور نبی پاک کی زیارت کرتا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتے تو کبھی کبھی آپ سے ملنے کے لیے وہاں بھی تشریف لے جاتا۔ تو ایک بار وہ بیمار ہو گیا تو اس کے پاس میں بہت سارا علاج کرایا، لیکن اس کا علاج جو تھا کسی حکیم کسی طریق سے نہ ہو سکا، کیونکہ وہ کسی بنیادی بیماری کا علاج نہیں تھا، وہ ایک بیماری عشق تھا، اس لیے اس کا علاج ممکن نہیں تھا۔ تو اس کے باپ نے اسے ایک دن پوچھا، بیٹا بتا تیری کوئی خواہش ہو، تیری زندگی کے دن کم ہیں؟ تو بیٹا کہنے لگا، ابا جان میں مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں، تو آپ مجھے آخری بار ان سے ملوا دیجیے۔ بات یہ سن کر آپ قبیلہ ہو گیا، لیکن اپنے بچے کی خواہش کے آگے اس نے نشاں جھکا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا بیٹا آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور اب وہ بیمار ہو گیا ہے، اس کی آخری خواہش ہے کہ آپ اسے مل لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس کے گھر کی طرف چل دیا اجازت کرنے کے لیے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر پہنچے تو اس کے باپ نے کہا، بیٹا دیکھو آج کون آیا ہے ہمارے گھر میں۔ تو بیٹے نے آنکھ کھول کر دیکھا، ایسے آنکھیں کھولی بیٹے نے جیسے کسی فوت ہونے والے کی روح واپس لوٹ آئی ہو۔ بیٹے نے جب آنکھ کھولی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھا دیا اور مسلمان کر لیا، اور اتنے میں اسرائیل علیہ السلام آئے اور ان کی روح پرواز اور ان کی روح لے کر چلے گئے۔ اور اس کے بچے کے باپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ اب آپ کی امانت ہے، آپ اسے لے جائیں اور آپ ہی جنازہ پڑھائیں، آپ ہی غسل کروائیں۔ اور صحابہ کرام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ لے کر چلے گئے اور اس کو غسل دیا، اور اس کا جنازہ لے کر جب جا رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پنجوں پر چل رہے تھے۔ تو صحابہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ نے پنجے اٹھائے، پنجوں پر کیوں چل رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس جنازے میں فرشتے اتنے آ گئے ہیں کہ پیر رکھنے کو جگہ نہیں مل رہی۔ اس جنازے میں فرشتے اتنے آ گئے کہ قدم رکھنے کو جگہ نہیں مل رہی۔ تو کسی نے دریافت کیا کہ وہ تو جو لڑکا تھا اس نے نہ کوئی نماز پڑھی تھی، نہ سجدہ کیا تھا، نہ کوئی نگاہ دی تھی، نہ حج کیا تھا، تو وہ جنت میں جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب اس کا اور اس کی جنت کا اور میرے خدا کا معاملہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرنے والے انسان کو انسان، درخت، جانور، پرندے سب محبت کرتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو ایک کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے اٹھے اور ایک کھجور کے درخت کے پاس چلے گئے۔ یہ وہ درخت تھا جس کے ساتھ تیل لگا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ممبر بعد میں بننے کی وجہ سے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر اسے سینے سے لگایا اور جو علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے ان کا جو درجہ ہے وہ قطن برابر ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور اسلام کی پہلی جنگ غزوہ بدر، جس میں 313 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا لشکر اور جن کے پاس
نہ سامان جنگ مکمل ہے، نہ سامان خوراک مکمل ہے، وہ 313 افراد پر مشتمل ایک چھوٹا سا لشکر جب بدر میں 1000 کے مقابلے میں لشکر جرار کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ دین اسلام کی قوت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ اس 1000 کے اوپر فتح حاصل کرتا ہے، اور پھر جب اس پر فتح حاصل کر لیتا ہے تو اس کے بعد جو ان میں قیدی ہوتے ہیں ان کے لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو فدیہ دے سکتے ہیں وہ فدیہ دے کر آزاد ہو جائے، اور جو علم رکھتے ہیں وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا کر آزادی حاصل کر، ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھا کر آزادی حاصل کریں۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ علم جو حاصل کرنا ہے وہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ اس دنیا کے اندر جب سے بھی حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے آج تک نئی نئی ایجادات کا اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو دور ہے اس میں اضافے سے اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ایک کرسچن سائنسدان جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی راہ کو اتنا آگے بلند کر دیا کہ سائنسدان آج کے زمانے کے جو انگریز سائنسدان ہیں اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کا باپ کہتے ہیں، اس سائنسدان نے اپنی پوری زندگی جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی کے لیے وقت دی، وہیں اس نے اپنی پوری زندگی اپنے قول و فعل سے اپنے قلم سے اسلام دشمنی پر مبنی جو ملبہ تھا مواد تھا وہ لوگوں تک پہنچایا۔ اس نے 4 سے 5 کتب اسلام مخالفت میں لکھی، لیکن جب وہ آیا نا حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع پر پوری زندگی اس نے تنقید کی مسلمانوں پر اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن جب وہ آیا نا حضرت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے پر ان الفاظ پر جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی عربی کو عربی پر، کسی عربی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی پر بھی کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، اس چیز کے سوائے تقویٰ کے۔ یہاں پر آ کر یہ پورا فرمان نقل کرنے کے بعد اپنی کتاب میں وہ سائنسدان لکھتا ہے کہ یہ دنیا میں پہلا خطبہ جو ہے میری آنکھوں کے سامنے سے گزرا، حالانکہ بہت سے ایسے فرامین ملتے ہیں کتابوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں all the people of world like the brother and sister کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں اس کرۂ ارض پر وہ تمام کے تمام جو ہے مثل جو ہے وہ بہن بھائیوں کی ہے، یہ فرامین تو ملتے ہیں۔ یہ بات نقل کرنے کے بعد وہ سائنسدان لکھتا ہے کہ یہ پہلے الفاظ، یہ پہلا خطبہ ہے جو میری آنکھوں سے گزرا ہے کہ جس میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں، چاہے وہ جس مرضی رنگ کا ہو، جس مرضی نسل کا ہو، اسے صرف ایک چیز سے فوقیت حاصل ہو سکتی ہے اور وہ چیز تقویٰ ہے۔ تقویٰ انسان کو کیسے حاصل ہوگا؟ تقویٰ کرنے سے، تقویٰ کی رٹ لگانے سے تقویٰ حاصل نہیں ہوتا۔ تقویٰ حاصل ہوتا ہے عمل کرنے سے۔ جب انسان کو معلوم ہو جائے، اس کے علم میں آ جائے، اسے ادراک ہو جائے، اسے فہم ہو جائے کہ مفید کیا ہے اور غیر مفید کیا ہے، جب وہ مفید اشیاء پر جو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں ان پر جب عمل کرتا ہے تو وہ اس کے اندر جو نورانیت ہے، جو تقویٰ ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ، اور جو عمل ہے وہ آتا ہے علم سے۔ عمل جو ہے علم سے آتا ہے۔ جب انسان کو علم ہوگا کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، حج کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، باقی ذکر و اذکار نوافل صدقات کیسے
ਕੈਮਰੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਮਗਰ ਹੀ ਉਹ ਦੂਆ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਰਾਮਪੁਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਸੀਬਤ ਜਲਦੀ ਨਾ ਗਿਆ ਹੈ